السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ افتخار شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بالآخر وہی ہوا جو کہ کہا جا رہا تھا، جس کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا۔ گویا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے خط لکھا گیا کہ ان کے اوپر کس طرح کا دباؤ ہوتا ہے انتظامیہ کی جانب سے اور خفیہ اداروں کی جانب سے من پسند فیصلے لینے کے لیے۔ آج بہرحال چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے اس معاملے پہ خود نوٹس لے کے 7 رکنی بینچ بنا دیا ہے، اور اب یہ 7 رکنی بینچ 184(3) کے تحت اس معاملے کو دیکھے گا۔ اور اس دوران انٹرسٹنگلی جو حکومت کی جانب سے ایک رکنی کمیشن بنایا گیا تھا، اس کمیشن کے سربراہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے بھی ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لی کہ وہ اس کمیشن کی سربراہی نہیں کرنا چاہتے، اور ساتھ انہوں نے جو TORs بنائے گئے تھے ان کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بنیادی طور پہ جو چیف جسٹس صاحب اس معاملے کا آج خود نوٹس لینے پہ مجبور ہوئے، جو فیصلہ کیا وہ کیوں کیا گیا، اور اب آنے والے وقت میں جو 6 جج صاحبان نے یہ خط لکھا تھا وہ اگلا مطالبہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس سارے کہانی کے اندر اگلے انٹرسٹنگ موڑ کیا ہوں گے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگرچہ بدھ سے اب اس کی سماعت ہوگی، لیکن کیا کچھ ہوگا اور یہ اب کس طرف معاملات جائیں گے، کون کون سے لوگ ہیں جو اس میں اب ایکسپوز ہوں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے حکومت وقت کہاں کھڑی ہوگی اور اس ملک کی جو عدلیہ ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان، جن کو ایک تو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو وزیر اعظم کے ساتھ مل کے کنسلٹیشن سے اور حکومتی تجویز کے اوپر جو ایک رکنی کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے اوپر آمادگی ظاہر کی تھی، اس کو لے کے خود جو سابق چیف جسٹس ہیں تصدق حسین جیلانی صاحب، ان کو اعتراض تھا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت آتا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ خط لکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور خط کے اندر جن لوگوں کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے وہ ہے کہ PDM کی حکومت کے دوران یہ سب کچھ ہوا، اور اس PDM کی حکومت کو جو پرائم منسٹر ہے اس وقت بھی ملک کا وہی پرائم منسٹر ہے۔ گویا کہ ایک الزام ہے ایگزیکٹو کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر، کہ جس کے سربراہ پرائم منسٹر پاکستان ہے۔ دوسرا الزام ہے خفیہ اداروں کے اوپر کہ جن کے سربراہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ تو گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تحقیقات کریں۔ تو تصدق حسین جیلانی صاحب نے جو آج خط لکھا پرائم منسٹر کو جواب بھی، جس میں شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے کمیشن کا سربراہ مجھے مقرر کیا، لیکن جو بنیاد بنا کے آپ کمیشن بنا رہے ہیں وہ بنیاد درست نہیں ہے۔ یہ آئین کے آرٹیکل 209 کا معاملہ نہیں ہے بلکہ 184(3) کا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ججز نے تو اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس ہونا چاہیے، ادارے کی جانب سے رسپانس ہونا چاہیے، تو اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان خود دیکھے۔ تو ایک تو یہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جواب کیا دیا گیا، اور ساتھ میں جو TORs بنائے گئے تھے، ہم تو حیران ہیں کہ اس TORs کے اوپر ہم جیسے لوگوں کو جو ایک طرح سے وکلا ان کو اعتراض تھا، ایک سیاسی جماعت کو اعتراض تھا، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ TORs ایسے تھے کہ جس سے حقائق تک پہنچنا اور اس کے پیچھے جو چھپے کردار ہیں ان کو ڈھونڈنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اس کو بھی تصدق حسین جیلانی صاحب نے مسترد کیا کہ ان TORs کے تحت تو انویسٹیگیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک تو یہ معلوم ہو گیا تھا قاضی صاحب کو کہ یہ ہو گیا ہے۔ دوسرا، میں بار بار جو بات کر رہا ہوں کہ فل کورٹ کے اندر بہت سارے ججز نے، کافی بڑی تعداد میں ججز نے اس وقت یہ موقف دیا تھا کہ یہ معاملہ 184(3) کے تحت عوامی مفاد کا ہے، لہٰذا عدالت کو خود اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب فل کورٹ کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں بھی کہا گیا تھا کہ میجورٹی آف ججز نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ معاملہ حکومت کی طرف یا پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکس ڈبیٹ کیا جائے۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یونانیمسلی۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فل کورٹ کے اندر جو ڈسینڈنگ وائسز تھیں، جو مخالفت میں جو آوازیں تھیں کہ اس معاملے کو حکومت کے ساتھ ڈسکس کر کے اس پہ کمیشن بننا چاہیے، ان کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ اور اب معتبر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کہیں ایسا ممکن تھا کہ اس فل کورٹ میٹنگ کے منٹس کہیں باہر آ جاتے، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی کہ کافی بڑی تعداد میں ججز اس فیصلے سے خوش نہیں تھی کہ اس معاملے کو حکومت وقت کے پاس بھیجا جائے۔
تو لامحالہ طور پہ اب یہی راستہ رہ گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کہ اس معاملے کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت خود ٹیک اپ کیا جائے. تو بہرحال کیا گیا جو کہ لاجیکل وے ہے. لیکن اب اس کے بعد اب آگے انٹرسٹنگ صورتحال بننے جا رہی ہے ناظرین, اور وہ یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے جب ایک بنا ہے اور اس وقت جو ایگریوڈ پارٹی ہے وہ تو وہ 6 ججز ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا ہے. اب لامحالہ طور پہ ان کو بلایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی میرے بتائیں وہ کون سے لوگ تھے انتظامیہ کے, وہ کون سے لوگ تھے خفیہ ایجنسی کے جو آپ کے پاس آتے رہے, آپ پہ دباؤ ڈالتے رہے. تو یقینی طور پہ وہ ججز آئیں گے بھی صحیح, اپنی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرائیں گے. لیکن اب جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب وہاں سے ایک مطالبہ اور بھی آئے گا, اور وہ مطالبہ یہ ہے اس معاملے کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. گویا کہ بند کمرے میں نہیں اس کی سماعت ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ میڈیا کو بھی نہیں آنے دیا جائے گا. معاملہ حساس ضرور ہے لیکن یہ عوامی اہمیت کا ہے, لہٰذا یہ 6 جج صاحبان جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ یہ بھی درخواست کریں گے اس معاملے کو اوپن ٹرائل کورٹ میں چلایا جائے, گویا کہ پورا پاکستان دیکھے. اور جس طرح کے قاضی صاحب کرتے رہتے ہیں بعض کیسز میں جو عوامی اہمیت کے ہوتے ہیں کہ کیمرے آن ہوتے ہیں اور پورا لائیو اس کی اسٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آرگومنٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ہونے جا رہا ہے کہ اس میں باقاعدہ اوپن ٹرائل ہوگا اور اس کے اندر پھر سب لوگ دیکھیں گے کہ کیا چل رہا ہے. ساتھ میں یہ کہ اب اس میں تحریک انصاف, کیونکہ وہ ایک متاثرہ فریق ہے ججوں کی طرح ہی, کیونکہ بہت سارے فیصلے انہی کے خلاف آئے ہیں, ان کے خلاف آئے ہیں. تو اب کچھ ذرائع ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے لوگ کہ جو ان فیصلوں کا شکار ہوئے ہیں وہ تو ضرور اس کا حصہ بنیں گے, لیکن بہت سارے ایسے بھی کہ جن کو پریس کانفرنس کروا کے پارٹی سیاست چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا, وہ بہت سارے لوگ بھی آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کیس میں باقاعدہ فریق بننا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی کچھ اسی طرح کے عناصر نے ڈرایا, دھمکایا, حبس بے جا میں رکھا اور ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم اس سیاست کے معاملے سے الگ ہو جائیں. تو اب یہ ایک انٹرسٹنگ صورتحال ناظرین اور بننے جا رہی ہے کہ وہ لوگ بھی اس کیس میں فریق بنیں گے. تو ایک پینڈورا باکس جو کھل گیا اب, تو یہ اب ایسا نہیں ہے کہ 6 ججوں کے خط تک محدود رہے گا. اس میں کہانیاں جو پے در پے بہت سارے پردہ تر پردہ موجود ہیں وہ سارے پرد کھلیں گے اور بہت کچھ اب سامنے آنے کو ہے. اور یہی وجہ آج دیکھا آپ نے کہ توشہ خانہ میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال آج بنی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جب سزا معطلی کی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی درخواست گئی ہے, تو آج نیب نے اس کی مخالفت نہیں کی. گویا کہ نیب اب پیچھے ہٹ گئی ہے. اب نیب کو معلوم ہے کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی ٹھوس سبسٹنس تو ہے نہیں, لہٰذا آج جب عدالت نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر سزا معطل کی جاتی ہے تو نیب کو اس معاملے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی اب یہ 6 لوگ ججز کا خط آیا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر اب سو موٹو ہوا ہے اور اس کے آپ نے نتائج آنا دیکھنا شروع کر دیے ہیں کہ اب وہ تمام عناصر کہ جنہوں نے بہت سارے انسٹیٹیوشنز کو دباؤ میں لا کے ان نیچرل, انلیگل اور غیر قانونی فیصلے لیے یا کیے, اب وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی اب رول آف لا کی طرف, ہم رول آف لا کی جو حکمرانی اس کی طرف جا رہے ہیں. اور مور امپورٹنٹلی اب اس موقع پہ جو درپردہ جو قوتیں ہیں جنہوں نے سب معاملات کو خراب کیا, اب وہ ایک طرح سے کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اور کچھ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تمام جماعتیں مجموعی طور پہ دیکھا جائے, جس میں جو میجر جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ متاثرہ فریق ہیں. ماضی میں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا رہا ہے. اور بالخصوص جو اصغر خان کیس جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں اپنی گفتگو میں, اس میں بھی یہ واضح طور پہ موجود ہے. اس کیس کے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہاں اس ملک کے اندر کہیں نہ کہیں بعض ادوار کے اندر صدر کا دفتر اور اس کے بعد پہ جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ اس ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہیں. لوگوں کے مینڈیٹ چرائے گئے ہیں, لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے وزارت عظمیٰ سے بھی اٹھایا گیا ہے, پارلیمانس کو بھی ختم کیا گیا ہے. تو لہٰذا اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ اب بہت سارے نئے پرد کھلنے جا رہے ہیں اور ایک ایسا نیا پینڈورا باکس کھل رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں
اس ملک کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہونے کے لیے اب ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ آج تک کی صورت حال ہے ناظرین. کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.